الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور بکثرت مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو جو پیغام دیا ہے اسی کی آج کچھ تشریح کرنا مقصود ہے۔ پہلے میں صورت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کریمہ میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تمام انسانوں سے خطاب ہے اور خطاب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فائدہ، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لذت اور راحت اور دولت حاصل کرنے کی فکر نے تم کو غافل بنا دیا ہے۔ یہ قرآن کریم فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، تمہیں دن رات ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر پیسہ کمانے، دولت حاصل کرنے، راحت حاصل کرنے، لذت حاصل کرنے کی فکر نے غافل بنا دیا، غفلت میں مبتلا کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی حالت میں تم قبرستان تک پہنچ جاتے ہو، زندگی غفلت میں گزار کر اور قبرستان تک پہنچ جاتے ہو۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ غفلت کی زندگی گزارنے سے تم نے اپنا کتنا نقصان کیا۔ ثم کلا، پھر دوبارہ باری تعالیٰ تاکید کے لیے فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ ہم کہتے ہیں کہ ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، ابھی ان قریب کچھ عرصہ بعد تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اس غفلت کا انجام کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ لو گے۔
اور فرمایا کہ ثم لترونها عین الیقین، یقین کی آنکھ سے اس کو ضرور دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں دنیا میں عطا کی گئی تھی کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا. یہ مختصر خلاصہ ہے ترجمے کا. اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو متنبہ فرما رہے ہیں وہ اس بات پر فرما رہے ہیں کہ ذرا تم اپنا جائزہ لے کر دیکھو، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی جس دوڑ دھوپ میں گزر رہی ہے اور جس کاوش میں تم لگے ہوئے ہو وہ کیا ہے؟ تکاثر. قرآن کریم نے اس کا نام رکھا ہے تکاثر، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لینا. اور کس چیز کا لینا اس کو قرآن کریم نے لفظ میں تصریح نہیں کی. مراد یہ کہ ہر آدمی اس فکر میں لگا ہوا ہے، اس لگن میں لگا ہوا ہے کہ دوسرے سے زیادہ دولت کما لوں، دوسرے سے زیادہ مزہ لے لوں، دوسرے سے زیادہ راحت حاصل کر لوں. اس فکر میں دن رات تمہارے گزر رہے ہیں اور اس فکر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تم غافل ہو گئے ہو. کہے سے غافل ہو گئے ہو؟ اس بات سے غافل ہو گئے ہو کہ دنیا میں کیوں آئے تھے، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ آنے کا مقصد تو تھا کچھ اور لگ گئے تم کسی اور کام میں. یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر انسان اس کو تسلیم کرتا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ کبھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا. کچھ عرصے رہتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ دنیا دار القرار نہیں، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. یہ انسان کی آخری منزل نہیں، یہ ایک سفر ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ آخری منزل ہوتی، ہماری زندگی کا اصل مقصود یہ ہوتا تو پھر موت نہ آتی، پیدا ہونے کے بعد ہمیشہ زندہ رہتے. لیکن آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. یہ آمد و رفت کا سلسلہ جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری زندگی، یہ ہماری منزل مقصود نہیں ہے بلکہ یہ ایک سفر ہے. اور جب یہ معلوم ہوا کہ سفر ہے تو ہر سفر کا کوئی مقصد ہوتا ہے. کوئی آدمی سفر کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کوئی بات اس کے ذہن میں ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے لیے سفر کرتا ہے. کبھی تجارت پسند کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی سیر و سیاحت کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے وغیرہ. بہت قسم کے مقاصد ہوتے ہیں. لیکن ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو سفر پر روانہ ہو جائے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں کیوں جا رہا ہوں. ایسا کوئی نہیں ہوتا. کوئی عقل مند، ذرا بھی عقل، شعور، ہوش رکھنے والا کوئی بھی فرد وہ کسی مقصد کے بغیر سفر نہیں کرتا. تو جب یہ سفر ہے تو اس سفر کا بھی کوئی مقصد ہے، اس زندگی کا کوئی مقصد ہے. اور وہ مقصد اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا سورہ ذاریات میں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسانوں کو میں نے صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ یہ کہ وہ میری بندگی کریں. بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. بندگی جس کو آپ عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں اس کو بندگی بھی کہہ سکتے ہیں، فارسی میں پرستش کہہ لیجئے. یہ سب کچھ بندگی کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے. اور بندگی کے معنی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ بندگی کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے. یہ ہے بنیادی مقصد انسان کا. تو جو ہم روزی کما رہے ہیں
اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے، اس کے مطابق کمانی ضروری ہے۔ ہم گھر میں اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائے ہیں، ان آداب کے ساتھ رہنا یہ بھی بندگی ہے۔ اور اگر ہم فرض کرو تفریح بھی کرتے ہیں تو تفریح کے بھی کچھ آداب ہیں، اور ان آداب کے ساتھ تفریح کرنا یہ بھی بندگی ہے۔ کھانا پینا سونا جاگنا، دوسروں کے ساتھ رہنا ملاقات کرنا، یہ سب کچھ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو، اس کی خوشنودی کے تحت ہو، تو یہ سب عبادت ہے، یہ سب بندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اس لیے تاکہ تم میری بندگی کرو، یعنی میرے احکام کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن ہم نے اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ بھائی کھاؤ بھی پیو بھی کماؤ بھی، تو اس کھانے پینے کمانے میں ہم ایسے محو ہو گئے کہ اصل مقصد سے غافل ہو گئے کہ ہم آئے کیوں تھے اس دنیا میں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ فرض کرو کسی سفر پر جائیں اور سفر کے دوران کسی جگہ پر آپ کو ایک رات گزارنے کے لیے رکنا ہو، اور وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑی شاندار، اس میں مناظر ہیں اور اس میں بڑا کھیل کود ہے، اس میں بڑا امیوزمنٹ ہے، اس جگہ پر رک کر آپ نے کہا بھائی یہ تو یہی بس میرا مقصد ہے، اور پھر وہیں پر رہ پڑیں آپ اور آگے کے سفر کی تیاری چھوڑ دیں، تو جو بھی کوئی ایسا کرے گا وہ احمق ہوگا، بیوقوف ہوگا، کبھی عقل مند ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے یہی وتیرہ اختیار کر رکھا ہے، آئے تھے کسی اور کام کے لیے، جانا کہیں اور تھا، لیکن تم نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی جو ہے غفلت میں مبتلا کر دی ہے کہ دن رات بس اسی دنیا کی راحتوں لذتوں دولتوں اس میں مگن ہو کر بھول گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیوں بھیجا تھا۔ الہاکم التکاثر، یہاں تک کہ فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی حالت میں قبرستان پہنچ جاتے ہو، اور جب قبرستان پہنچ جاؤ گے اور یہ آنکھیں بند ہوں گی اور دوسری آنکھیں کھلیں گی، ایک نیا عالم سامنے آئے گا، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ غفلت کی زندگی کا نتیجہ کیا تھا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح جہنم اپنے نافرمان لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ یہ ہے بات جو فرمائی گئی ہے۔ یہ غفلت جس میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آج متنبع کر دیا کہ آئندہ اس کا انجام آنے والا ہے، آج سے تم تیار ہو جاؤ کہ اس غفلت کو دور کرو۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی دنیا میں رہتا ہے تو اس کی رنگینیاں ہیں، اس کی لذتیں ہیں، انسان کی خواہشات ہیں، اور یہ سب انسان کو ایک ٹریک کے اوپر لے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر کیسے آدمی اپنے آپ کو غفلت سے بچائے؟ کیا راستہ ہو جس سے کہ انسان اس غفلت سے بچے، دنیا میں رہے بھی، دنیا کمائے بھی اور دنیا کی لذتیں حاصل کرے بھی، لیکن غفلت کے ساتھ نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ کرے؟ اس کا کیا راستہ ہے؟ تو اس کا میں مختصر عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ ہے کہ ذرا سی اپنی سوچ کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیے، ہر انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال نہ آ رہا ہو۔ یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، لیکن اس وقت ہماری سوچ کا بہاؤ، اس کی رو یہ ہے کہ بھائی اب میں کماؤں گا کس طرح، کھاؤں گا کس طرح میں اپنا گھر بناؤں گا، کس طرح میں اپنے لیے گاڑی خریدوں گا، کس طرح میں اپنے لیے سواری کا انتظام کروں گا، کس طرح میرے بیوی بچوں کی لذتوں اور راحتوں کا انتظام ہوگا۔ دن رات اس سوچ میں ہم ڈوبے رہتے ہیں، اور
لیکن ذرا ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، دنیا سے جانا ہے، وہاں جب جائیں گے تو جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی؟ اس قسم کا کوئی تصور عام طور سے نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ تو سوچ کا رخ بدلنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ یہ غفلت دور ہوگی۔ ایک بات یہ کہ ہر وقت انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش برس رہی ہے، ہر انسان، چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو، کیسا بھی انسان ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش برس رہی ہے۔ اگر انسان سوچے مجھے اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے جسے میں دیکھتا ہوں، یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر اس لیے نہیں ہوتی کہ بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت کے، بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، جو چاہیں اسے دیکھ رہے ہیں۔ قدر اس وقت پتہ چلے جو اچانک خدا نہ کرے کسی انسان کی بینائی چلی جائے، بیٹھے بیٹھے بینائی چلی گئی، اب بتائیے کہ اس کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی عظیم نعمت تھی جو مجھ سے چھن گئی۔ اگر اس سے کہو کہ اگر تمہاری بینائی واپس لانے کے لیے تم کیا کچھ خرچ کر سکتے ہو، تو لاکھوں کیا جتنی دولت ہے اپنی زندگی کی وہ ساتھ کہ بھئی وہ لے لو لیکن میری بینائی واپس کر دو۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اور دن رات ہم اسے استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، کبھی خیال نہیں آتا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ کان دے رکھے ہیں سننے کے لیے، جو چاہتے ہیں سن لیتے ہیں، لیکن کبھی خیال آتا نہیں ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، بے مانگے دے رکھی ہے۔ آپ ذرا دیکھو کہ کھانا کھایا ہم نے، کھانا تو ایسے ہی جو منہ کو اچھا لگا، ذائقہ اچھا لگا، وہ علم غلم سب اپنے ذائقے کے لیے کھا گئے۔ اب وہ اندر جا کر کیا کارروائی اس کے اندر ہو رہی ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہضم کرا رہے ہیں معدے کے ذریعے، اور کس طرح اس سے خون بن رہا ہے جگر کے ذریعے، کس طرح اس سے پانی نکل رہا ہے، گردہ جو ہے وہ اس کو صاف کر کے اور خراب پانی باہر نکالتا ہے، نکالنے کا اس نے راستہ پیدا کر رکھا ہے۔ آپ تو کھا کے سو گئے یا کسی اور کام میں مشغول ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا یہ کارخانہ ہمارے اندر کام کر رہا ہے، اس طرح کام کر رہا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اسی سے خون بن رہا ہے، اسی سے آنکھوں میں بینائی تیز ہو رہی ہے، اسی سے بال بڑھ رہے ہیں، اسی سے ناخن بڑھ رہے ہیں، اسی سے کھال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ سارا یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے بے مانگے اور بغیر کسی قیمت کے، لیکن یہ چونکہ ملا ہوا ہے بے محنت، لہذا قدر نہیں ہوتی اس نعمت کی۔ تو آدمی اگر کبھی کبھی اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش کا تصور کیا کرے اور اس کا شکر ادا کرے تو یہ اس کو غفلت سے نجات ملے گی، اس غفلت سے جس میں وہ مبتلا ہے۔ جو نعمت ملے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سمجھ کر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اب تو مل رہی ہے اور بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے اور غفلت کے عالم میں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی تمہیں حاصل ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے تو کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے بھی جھیلے ہیں ہماری خاطر، تو وہ ایسا وقت تھا کہ اس کھانے کو کچھ تھا نہیں، تو گھر سے باہر نکلے اس خیال سے کہ کوئی اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کھانے کا کوئی انتظام کرے۔
تو دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر سے نکلے ہوئے ہیں. حضور نے پوچھا بھائی کس لیے نکلے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ آج میرے گھر میں کچھ ہے نہیں, لہذا کچھ باہر نکلا ہوں کہ کوئی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز تلاش کروں. آپ نے فرمایا کہ جس چیز نے تمہیں نکالا اسی نے مجھے بھی نکالا, یعنی جس بھوک کی خاطر تم نکلے ہو وہی مجھے بھی درپیش ہے. آؤ چلو, ہمارے ایک دوست ہیں انصاری صحابی ہیں, ان کا ایک باغ ہے, وہ وہاں اس باغ میں ہوں گے, اس باغ میں چلتے ہیں ان کے پاس, وہ خوش ہو جائیں گے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لے گئے اور باغ کے اندر داخل ہوئے. وہ جو انصاری صحابی تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر کو آتا ہوا دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے, اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آپ میرے یہاں پر تشریف لائے. اور گرمی کا موسم تھا, حجاز کی گرمی, اور گرمی میں بھی وہ زمانہ جس میں کھجوریں پکتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تنور سلگتا ہے پورے حجاز کے اندر. اس وقت گرمی کا شدید عالم تھا, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھجور کے درختوں کے سائے میں ایک جگہ بنائی اور کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں اس کھجور کے درخت کے نیچے, اور پانی لے کر آئے ٹھنڈا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی پلایا, اور کھجوریں جو تازہ تازہ اتر رہی تھی وہ لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. آپ نے کھجوریں تناول فرمائی, پانی پیا, اور پھر سب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھی وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے بارے میں قرآن نے سورہ تکاثر میں فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا, کیا حق ادا کیا. یہ بھی وہ نعمت ہے جو لہذا ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے. اب ذرا بتائیے کہ گرمی کا موسم ہے, سایہ بھی کوئی ایئر کنڈیشن نہیں چل رہا, وہ سایہ کھجور کے درخت کا سایہ, پانی بھی ٹھنڈا, ٹھنڈے سے مانا یہ وہ کولر میں یا فریج میں رکھا ہوا پانی تو نہیں تھا, لیکن قدرتی پانی تھا, اس میں جو کچھ بھی ٹھنڈ ہوگی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اور کھجوریں, کوئی بہت بڑا کھانا نہیں, کوئی لمبا چوڑا دسترخوان نہیں, کھجوریں تناول فرمائی. اس پر بھی یاد دلا رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ یہ بھی وہ نعمت ہے جس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. تو آج ہم صبح سے لے کر شام تک کتنی نعمتوں میں پل رہے ہیں, لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ یہ میرے مالک کی دی ہوئی ہے, اس کے اوپر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا احساس بہت کم ہوتا ہے. ہارون رشید کا نام سنا ہوگا آپ نے, مشہور عباسی خلیفہ ہیں. ان کے پاس ایک مجذوب سے بزرگ سے بہلول کے نام کے, وہ کبھی کبھی آیا کرتے تھے, اور ہارون رشید جو ہے انہوں نے ان کو کھلی اجازت دے رکھی تھی کہ جب بھی آئیں تو ان کو کوئی روکے نہیں. تو وہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے, ہارون رشید کو پیاس لگی اور انہوں نے پانی منگوایا, ہاتھ میں گلاس تھا, پینے کے لیے لے جانے لگے تو بہلول ایک دم سے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ امیر المومنین ذرا ایک منٹ رک جائیے پانی پینے سے پہلے. وہ رک گئے کہ بتاؤ کیا بات ہے. کہا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پانی کا گلاس جو ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس کو پینے کے لیے لے جا رہے ہیں, یہ اگر آپ کو شدید پیاس لگی ہو اور یہ گلاس کا پانی کا گلاس میسر نہ ہو تو اس پانی کے گلاس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کچھ خرچ کر دیں گے؟ مطلب یہ کہ فرض کرو آپ صحرا میں ہیں, ریگستان میں, گرمی ہے, پیاس کی شدت ہے, پانی مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن پانی مل نہیں رہا. کوئی آدمی آتا ہے کہتا ہے جی میں تو یہ گلاس پانی کا دوں گا نہیں جب تک کہ آپ مجھے یہ قیمت نہ دیں. تو کتنی قیمت آپ دے دیں گے اس پانی کے لیے؟ تو ہارون رشید نے کہا بھائی اگر آدمی پیاس سے بےتاب ہو تو اگر پانی نہ ملے مرے تو لہذا اپنی زندگی بچانے کے لیے میں آدھی سلطنت دے دوں گا اپنی.
کہا سب پی لیجیے پانی، پی لیا۔ جب پی چکے تو پھر کہا امیر المومنین ایک سوال اور کرنا ہے آپ سے، وہ یہ کہ یہ پانی جو آپ نے ابھی پیا ہے یہ اگر آپ کے جسم میں رک جائے، باہر نہ نکلے، یعنی پیشاب بند ہو جائے، تو اس کو باہر نکالنے کے لیے کیا خرچ کر دیں گے آپ؟ تو اس نے کہا بھائی اگر پیشاب جو ہے فرض کرو مثانہ بھرا ہوا ہے پانی سے، اور مجھ پر تو ایک زمانے میں یہ تکلیف گزری، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر انسان کو، کہ پیشاب بند ہو جائے اور مثانہ بھرا ہوا ہو اور پیشاب نہ نکلے تو موت سے زیادہ بدتر تکلیف انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اگر نہ نکلے گا تو بھائی آدھی سلطنت اس پر خرچ کر دوں گا۔ تو بولون نے کہا آپ کی پوری سلطنت جو ہے وہ ایک پانی کا گلاس پینے اور اس کو باہر نکالنے کے اندر خرچ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روز آپ کو یہ نعمت دی ہوئی ہے، وہ پلاتا بھی ہے اور باہر بھی نکالتا ہے، وہ اس کا تمہاری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے باہر بھی نکالتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ جو دعا بتائی گئی ہے نا کہ جب آدمی بیت الخلاء سے باہر آئے تو کہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ہے اس مالک کا جس نے مجھ سے یہ تکلیف دور کر دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ یہ سکھایا ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قدم قدم پر جو نعمت بھی تمہیں مل رہی ہے اس نعمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ یہ ہم غفلت کے اندر استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، جو چاہتے ہیں وہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں اور زبان میں ایسا کنیکشن رکھا ہے کہ ایک جس لمحے میں خیال دل میں آیا اور بولنے کا ارادہ ہوا اسی لمحے زبان سے وہ بات نکل گئی۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو بیچارے زبان بھی موجود ہے اور سمجھدار بھی ہیں، لیکن زبان بھی کام کر رہی ہے، لیکن گلے کے اندر ایسی خرابی پیدا ہو گئی کہ آواز نہیں نکلتی، زبان حرکت دیتی ہے لیکن آواز نہیں نکلتی۔ تو میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک آلہ ہوتا ہے وہ یہاں لگاتے ہیں گلے میں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میں نے ایسے آدمیوں کی بےتابی کا منظر دیکھا ہے کہ وہ ایک دم سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں مگر پہلے ان کو آلہ تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ آلہ لگا کے یہاں لگاتے ہیں، پھر وہ آواز نکلتی ہے اور آواز بھی کچھ انسان جیسی نہیں، کچھ جانوروں جیسی آواز نکلتی ہے۔ اللہ بچائے۔ بچوں کے سامنے وہ بولتے ہیں تو بچے ہنس پڑتے ہیں، ایسی آواز نکلتی ہے۔ اگر آپ غور کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زبان دے رکھی ہے، جس طرح دے رکھی ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا، اس کی عادت ڈالنا، جو چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہمیں میسر آئے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ اب یہ زبان ہے، اس کو استعمال کریں، بے شک اللہ نے اس لیے دی ہے، اس سے چاہیں آپ اپنے لیے عبادتوں کے ڈھیر، ثواب کے ڈھیر اکٹھے کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، الحمدللہ کہہ دینا انسان کے میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ اور یہی زبان ہے، اس سے جھوٹ بولے، اس سے کسی کی غیبت کرے، اس سے کسی کا دل دکھائے، اس سے کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے فتنہ پیدا ہو جائے، افواہیں پھیلا دیں، یہ حرام کام ہے، اس زبان کا غلط استعمال ہے، یہ اس کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ تو اپنی طرف سے ہر جو نعمت بھی ہے اس کو ذرا سوچا کریں، اس کو سوچ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ اے غافل انسان، اس آسمان و زمین کی اس کائنات پر کبھی سوچا کرو، یہ سورج کس نے دیا ہے، یہ چاند کس نے عطا کیا ہے، یہ دن کی روشنی میں روشنی کس کی عطا کی ہوئی ہے، رات کی تاریکی کس کی عطا کی ہوئی ہے، زبان کس کی عطا کی ہوئی ہے، دل کس کا دیا ہوا ہے۔ ان نعمتوں کو سوچو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ عادت ڈالنے سے
مشق کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ جس وقت بھی آپ کو کوئی راحت ملے، کوئی لذت ملے، کوئی خوشی حاصل ہو، فوراً الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ کہا گیا کہ بھئی پانی پیو تو پانی پی کر الحمدللہ کہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر فرض کرو گرمی لگ رہی ہے، ہوا کا جھونکا چل گیا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ انسان کی صبح سے شام تک کی زندگی میں جو نعمتیں مجھے میسر ہیں، ان نعمتوں کو سوچ سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ ایک بزرگ تھے، مجھے حضرت عارفی قدس اللہ علیہ وسلم نے بتایا، غالباً حضرت کے نانا، وہ فرماتے ہیں رات کو میں دیکھتا تھا کہ جب بستر پر جاتے تھے تو بستر پر بیٹھ کر کچھ عجیب دھن میں وہ مستقل 5-7 منٹ تک یہ کرتے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد، بار 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 چند منٹ تک کرتے رہتے، پھر سوتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ اصل میں سارا دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بسر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس وقت میں دھیان نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا، تو رات کو سونے سے پہلے میں دن بھر میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں ان سب کا تصور کر کر کے شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی تلقین فرما دی، جب صبح کو نماز پڑھے آدمی تو فرمایا ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک فلک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ، آج کے دن میں جو نعمت مجھے یا کسی اور آپ کے بندے کو حاصل ہوگی وہ سب آپ کا فضل ہے، تو میں آج ہی سے پیشگی شکر ادا کرتا ہوں آپ، فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ کریں، روز کریں، اور اگر عربی الفاظ میں نہیں اردو الفاظ میں، یا اللہ جو جو نعمتیں آنے والی ہیں میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے شکر کریں یا اللہ، اور دن بھر کی زندگی میں ذرا تھوڑا سا سوچ کا رخ اس طرف بدلیں کہ جو نعمت مل رہی ہے اس کا تصور کر کے کہ یہ کیسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اس کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ساتھ ایک دعوت میں تھا، تو کھانا آ گیا، کسی نے دعوت کی ہوئی تھی محبت سے، تو حضرت نے فرمایا ذرا دیکھو اس وقت کتنی نعمتیں جمع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک تو یہ کہ کھانا ہے، کھانا بذات خود ایک نعمت ہے، چاہے وہ لذیذ ہو یا نہ ہو، کم از کم پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے تو موجود ہو۔ اگر لذت والا کھانا بھی نہیں ہے تب بھی آدمی کھانے میں مجبور ہو اگر بھوکا ہے۔ یہ کھانا ایک نعمت، پھر کھانا بھی لذیذ ہے، یہ دوسری نعمت۔ پھر اگر کھانا ہو اور لذیذ ہو لیکن بھوک ہی نہ ہو، خواہش ہی نہ ہو، تو بڑی سے بڑی نعمت بھی سامنے ہو تو آدمی کھانے سے اس کی لذت نہیں اٹھا سکے گا۔ تو بھوک ہونا تیسری نعمت۔ پھر اگر فرض کرو بھوک بھی ہے، کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، لیکن وہ طبیعت پر کوئی ایسی اطلاع مل گئی، کوئی ایسی خبر آ گئی کہ جس نے کھانے کو بے مزہ بنا دیا، کوئی غم کی خبر آ گئی، کوئی تشویش کی خبر آ گئی، تو الحمدللہ کوئی تشویش کی خبر بھی نہیں ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، یہ چوتھی نعمت۔ فرض کرو کہ کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، بھوک بھی ہے، کوئی اور بری خبر بھی نہیں ہے جس سے کہ آدمی کا ذہن مشوش ہو، لیکن کھلانے والا بے عزتی سے کھلا رہا ہو، بے عزت کر کے کھلا رہا ہو، تو اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ محبت سے کھلا رہا ہے، کھلانے والا، یہ پانچویں نعمت۔ اور پھر اکیلا کھا رہے ہوتے تو ٹھیک ہے، مزہ ضرور آتا، لیکن اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے،
اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. یہ چھٹی نعمت. تو ایک کھانے کے اندر اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہیں اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب. تو جب آدمی کا زاویہ نگاہ بدلتا ہے، جب آدمی کی سوچ کا رخ بدلتا ہے، تو وہ یہی دنیا کی چیزیں جو اب بھی استعمال کر رہے ہیں ان کو جب وہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو وہی ساری کام جو دنیا کے کام ہیں وہ عبادت بن جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں، غفلت سے انسان کو نجات دیتے ہیں. یہ شکر ایسی نعمت ہے کہ یہ ایسی کنجی ہے کامیابی کی. یہ معمولی بات نہ سمجھیں. الحمدللہ کہہ دینا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کا عادی ہو، اس نے مشق کی ہو، اس کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہو، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بہت سے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو شیطان کے حملوں سے بچاتے ہیں شکر گزار بندے کو. اس کے لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان جب اس کو اللہ تعالیٰ جنت سے نکال رہے تھے تو اس وقت میں اس نے بڑی ڈینگیں ماری تھی کہ میں ان انسانوں کو گمراہ کروں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے حملے کروں گا ان کے اوپر. اور پھر آخر میں کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. شکر گزار نہیں پائیں، یعنی میرا حملہ یہ ہوگا کہ ان کو شکر سے غافل کر دوں گا. اس سے پتہ چلا کہ اگر بندہ شکر گزار ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر ان کا شکر ادا کرے، تو انشاءاللہ وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا. لہذا شکر گزار بندہ، اس کو تکبر نہیں ہوتا. شکر گزار بندے کو تکبر نہیں ہوگا. شکر گزار بندے کے اندر سرکشی نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف. لہذا یہ ایک نسخہ کیمیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنا، اپنے سوچ کی رخ کو، سوچ کے بہاؤ کو، جو نعمتیں انسان کو میسر ہیں ان کی طرف متوجہ کر کے کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. زبان سے یا دل میں، مجمع ہے، زبان سے نہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن دل میں یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یہ کہتے جاؤ کہتے جاؤ. اس کو معمولی بات نہ سمجھے. کہنے کو معمولی بات ہے کہ زبان سے شکر ادا کر لیا یا دن سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غفلت سے انسان کو نکالنے کے لیے، جس غفلت کا اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں شکوہ فرمایا ہے، اس غفلت سے نکالنے کے لیے نسخہ اکسیر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور جس غفلت میں ہم مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے. اپنی نعمتوں کو سوچنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور ان کا شکر ادا کرنے کی، اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Dear brothers, I am requested to summarize the basic points of my Urdu talk that I have just given. So the substance of my submissions was the basic concept given by Allah subhanahu wa ta'ala in Surah At-Takathur, in which Allah subhanahu wa ta'ala has said, Alhaakumut Takathur, that He is addressing the whole mankind, that, O mankind, you are racing each other in maximizing your benefits and pleasures of this worldly life. You are racing towards that end. Hatta zurtumul maqabir,
until you reach the graveyards and are buried in the graveyards. Here Allah subhanahu wa ta'ala has complained of us that we are neglectful to our duties, we are neglectful to the basic purpose for which we were created by Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala has drawn our attention to the fact that when we are living in this world is not eternal. Every person has to die sometime. So it denotes that this worldly life is not the end all of a man's life. This worldly life is only a journey. We are like travelers in this world, and our ultimate goal is to have a pleasant eternal life after our death. And because this worldly life is a journey, and the journey should be undertaken for a particular purpose, and that purpose has been explained by Allah subhanahu wa ta'ala at another place, when Allah subhanahu wa ta'ala has said, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have not created the jinn and the mankind, but only for the single purpose that they should make ibadah of me. Ibadah is not restricted to offering prayers, or to keeping fast in Ramadan, or to pay zakah, or to offer hajj, perform hajj. But ibadah is to run one's life according to the dictates of Allah subhanahu wa ta'ala in all sphere of our life. If we earn our livelihood, we must obey the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and must not violate the limits prescribed by the Holy Quran or the Sunnah of the Holy Prophet. So, to run one's life according to the dictates of Sharia, this is ibadah. So, the ibadah is not only to pray in the masjid, but also to be a good Muslim in one's worldly life, in his economic life, in his social life, in his living with his wife and children, etc. So Allah subhanahu wa ta'ala has created all of us for this single purpose. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. But the tragic position is that Allah subhanahu wa ta'ala is complaining that when you are involved in your worldly activities, your basic object would turn into maximizing your wealth, maximizing your benefits, maximizing your pleasures, and you become neglectful of the basic purpose for which you were sent here in this world. So I have suggested one thing that may keep us away from this neglectfulness, and which is to pay shukr to Allah subhanahu wa ta'ala, shukr of every blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. We are always showered by Allah's bounties and blessings, but we seldom pay attention to that, to those blessings and bounties. So we should pay shukr to Allah subhanahu wa ta'ala, to each ni'mah, to every single ni'mah or every single blessing given to us by Allah subhanahu wa ta'ala, by offering shukr and saying Alhamdulillah. So when we are in the beginning of our day, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has educated us that we should say to Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu walakal shukr. That Allah, whatever blessing is given to me or to any other person is only from you, and therefore we offer shukr to you.
whatever blessings we will get throughout the day, we are offering the shukr on that blessing in advance to you. And when you go to sleep at night, just imagine what kind of mercies Allah subhanahu wa ta'ala, what kind of blessings Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon you. So, and offer the shukr at that point of time that whatever blessing is given, O Allah, by you to me in this day, I am offering shukr to it. When a person is used to offering shukr to Allah subhanahu wa ta'ala, this may relieve him from the neglectfulness of which Allah subhanahu wa ta'ala has complained in this surah, Al-Hakum At-Takasir. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to offer maximum shukr Allah subhanahu wa ta'ala and save us from neglectfulness. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.